یعنی سب پہلے تو تعزیت قبول کیجئے، اور دوسرا جو تدفین سے متعلق ہمارے پاس رپورٹ ہو رہا ہے کہ وہاں محاصرہ کیا گیا، ایکچول وہاں پہ حالات کیا تھے، کیا برتاؤ کیا گیا بھارتی فورسز کی جانب سے، سری نگر کی کٹھ پتلی انتظامیہ کی جانب سے؟ بالکل، جب ان کا شکریہ پہلے آپ کا، بہت ہی جو ہے نا میرے لیے بات کرنا جو ہے نا بہت ہی مشکل ہو رہا ہے۔ ان کی جو ہے ڈیمائس کے حوالے سے یا ان کے وفات کے حوالے سے تو ویسے تو پچھلے 1 سال سے ہی سب تیار تھے، وہ خود بھی تیار تھے، ذہنی طور پر وہ خود بھی تیار تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ان کو جو ہے اب کسی طرح سے جلدی وہ پہنچنا چاہتے ہیں اللہ کے حضور، کئی بار کہتے تھے وہ۔ اور لیکن جس طرح سے آج رات کو ان کی ڈیڈ باڈی کے ساتھ جس طرح کا برتاؤ کیا گیا اور انتہائی افسوسناک ہے، میرے لیے الفاظ ہی نہیں ہے میں کس طرح سے ان کو بیان کروں، کہ وہ اس وقت جو ہے انہوں نے فون لگایا ہوا تھا رات کے 3 بجے کے قریب، یہاں سے لائیو دیکھ رہے تھے کس طرح سے جو ہے ان کے اہل خانہ کو وہاں پر ان کو کس طرح سے جو ہے ان کو ٹرمپل کیا جا رہا تھا، کس طرح سے بس فائرنگ کرنے سے کم پر جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کیا انہوں نے۔ ان کی جو بیٹے ہیں ان کے ساتھ ان کو پیٹا، ان کو مارا۔ میری اپنی ساس ہے، ان کی جو گرانی صاحب کی جو بیگم ہے، ان کے ساتھ انہوں نے بدتمیزی کی، جوتوں سے ان کو پیٹا۔ یہ ایک ضعیف خاتون کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی یا ان کے تشدد کرنے کی، بدسلوکی کرنے کی کیا وجہ تھی؟ بالکل، وہ جب یہ ان کا انتقال ہو گیا تھا، جی، جس وقت خبر آ گئی تھی تو اس وقت پولیس آئی، اسی وقت کرفیو کا نفاذ ہو گیا تھا، اسی وقت انہوں نے وہاں پر جو ہے پیراملٹری فورسز کو ڈپلائے کر دیا تھا۔ اس وقت ان کے بیٹوں کو لے کر گئے اور ان کو یہ بتا دیا گیا کہ وہ عیدگاہ میں ان کی تدفین نہیں ہونے دیں گے۔ تو یہ پھر طے ہو گیا کہ انہوں نے خود جب یہ سری نگر شفٹ ہو گئے تھے تو انہوں نے وہیں پر حیدر پورہ میں ہی ایک مسجد ہے تو مسجد کے پاس انہوں نے اب 2 قبریں خریدی ہوئی تھی، ان کی زمین خریدی ہوئی 2 قبروں کی، اپنے لیے اور اپنی وائف کے لیے۔ تو پھر یہ بالکل طے ہوا ان کے ساتھ کہ ٹھیک ہے یہیں پر دفن کریں گے، سیکورٹی کو یا ایڈمنسٹریشن کو بہت زیادہ دقت نہ دیں گے، ہم عیدگاہ نہیں جائیں گے، یہیں پر ان کو دفن کریں گے۔ اور کچھ رشتہ دار جو ہے وہ آ رہے تھے، کچھ آنے والے تھے، کہیں آنے والے تھے، اور ان کا جو ہے غسل وغیرہ ہوگا تو یہیں پر دفن کریں گے۔ وہ وہاں ان کے گھر سے مشکل سے 300 میٹر کا راستہ ہے، اگر 300 میٹر کے راستے پر وہ 50-60 پولیس والے بھی رکھ لیتے تو وہ بہت تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا اچانک۔ کتنے لوگ شریک ہوئے ہیں گیلانی صاحب جنازے میں؟ کون لوگ شریک ہوئے ہیں؟ بھارتی میڈیا تو کہہ رہا ہے کہ جی اہل خانہ قریبی رشتہ دار شریک ہوئے، کیا شریک ہونے دیا گیا؟ بالکل بھی اہل خانہ میں سے کوئی بھی نہیں تھا، اہل خانہ کو اندر لاک کر دیا گیا تھا، ان کو جانے ہی نہیں دیا گیا۔ وہ لاش کے لیے اسٹریچر بھی نہیں لائے تھے، ان کو گھسیٹتے ہوئے اس لاش کو انہوں نے اس میں جو ہے وہ ان کے جو ایمبولینس تھی اس میں ان کو لے کر گئے۔ صرف وہ باہر سڑک پر جو ہے ان کے ایک اور رشتے دار جو ان کے گاؤں سے آئے ہوئے تھے، جو ان کے بانجے تھے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اندر نہیں جانے دیا جا رہا تھا۔ تو وہ بس وہاں سڑک جب انہوں نے دیکھی ایمبولینس رات کو اس طرح سے نکل رہی ہے تو وہ اس کے پیچھے گئے، اور بس وہی ایک آدمی تھے پورے رشتے میں جنہوں نے وہاں پر جنازہ پڑا ان کا، باقی کسی کو انہوں نے الاؤ نہیں کی۔ بہت ہی افسوسناک ہے، ایک سیکولر ریاست اور ایک لبرل ریاست اور ایک جمہوری ریاست کا یہ رویہ، فوج کے ذریعے، پیراملٹری فورس کے ذریعے ایک بزرگ شخصیت جو قابل احترام ہے سارے لوگوں کے لیے، ان کے میت کے ساتھ یہ سلوک، ان کے اہل خانہ کے ساتھ، ضعیف اہلیہ کے ساتھ۔ گیلانی صاحب یہ فرمائیں کہ جو علی گیلانی صاحب تھے وہ پاکستان کی محبت سے سرشار تھے، کوئی واقعہ آپ کو یاد ہو پاکستان کی محبت کے حوالے سے؟ تو اتنے سارے واقعات ہیں، لیکن مجھے یاد آ رہا ہے کہ جب 2005 میں جب جنرل مشرف آ رہے تھے دہلی تو ان کی میٹنگ ہونے والی تھی حریت لیڈروں کے ساتھ، تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ اس وقت وہاں پر دلی میں ڈپٹی ہائی کمشنر ہوتے تھے منور بچی صاحب،
تو انہوں نے مجھے اس سے وزٹ سے 1-2 دن پہلے ذرا فون کیا اور کہہ رہے تھے مجھے کہ ہم ذرا آپ کے پاس اگر ٹائم ہے تو لنچ کرتے ہیں کہیں پر. میں بھی بڑا خوش ہو گیا ایز اے صحافی کہ کوئی کہیں ہو سکتا ہے شاید کہیں کچھ خبر وبر کچھ مل جائے وغیرہ. تو میں جب ان سے ملا تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا آپ ایک کام کر سکتے ہیں. کہ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں کہ آپ گیلانی صاحب کو ذرا بتا دیں کہ وہ مشرف کے ساتھ جو ہے نا میٹنگ میں بلوچستان وغیرہ والا ایشو نہ اٹھائیں. کشمیر کے بہت سارے اتنے ایشوز ہیں, کشمیر کے ایشو اٹھا دیں, کشمیر پر جو کچھ ہے بلوچستان والا ایشو نہ اٹھائیں. تو میں نے کہا یہ تو میرے بس سے باہر ہے تو کہ گیلانی صاحب کو کہنا جو ہے وہ تو ان کو میری بس سے باہر. میں نے کہا پھر بھی دیکھتا ہوں, میں کوشش کرتا ہوں. تو وہ جب آئے تو اس دن قدرتی اس وقت جو ہے نا اس دن وہ میرے گھر پر ہی ٹھہرے تھے وقت جی. وہاں میں نے ان سے ویسے ہی ڈرتے ڈرتے ہی ان کو کہا کہ اس طرح سے جو ہے آپ کیوں بلوچستان پر اسٹیٹمنٹ دیتے رہتے ہیں, آپ اپنے کشمیر کے ہمارے اپنے مسئلے کچھ کرنے ہیں کیا. تو وہ مسکرائے, کہا کہ اچھا آپ کے پاس بھی پہنچے ہوئے تھے لوگ پہنچنے بتانے کے لیے. تو جب وہ مجھے یاد ہے جب وہ میٹنگ ہو رہی تھی پھر ان کے پاکستان ہائی کمشنر کے گھر پر ہم صحافی ہم باہر اس کو کور کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ اندر چلے گئے تو پہلے ہی سب سے پہلے مشرف نے جو ہے وہ ہاسٹیلٹی پاری پہلے ہی ہاسٹائل میٹنگ اسٹارٹ ہو گئی کہ مشرف نے ان کا جو پولیٹیکل سیکرٹری تھے نور احمد اس سے ہاتھ ملانے سے منع کر دیا. تو گیلانی صاحب کو کہا یہ داڑھی والا آدمی بچہ تو ہے لیکن یہ گریجویٹ ہے, پوسٹ گریجویٹ ہے یہ. اور یہ تو اس کے بعد جو ہے مشرف نے ان کو کہہ دیا کہ آپ نے کیوں بلوچستان پر اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور آپ کیوں اکبر بگٹی کے ہلاک ہونے پر جو ہے آپ نے اسٹیٹمنٹ کنڈم کر رہے ہیں. آپ کو کیا پتا ہے وہاں کیا ہو رہا ہے, آپ ایسے بہیو کرتے ہیں جیسے آپ پاکستان کی کوئی اپوزیشن پارٹی ہیں. تو وہیں پر جو گیلانی صاحب نے ان کو کہا کہ پاکستان جو ہے آپ کی جاگیر نہیں ہے, پاکستان جو ہے ایک نظریاتی مملکت ہے. گیلانی صاحب نظریاتی مملکت جو ہے صرف مسلمانوں کی. جی گیلانی صاحب جی یہ بتا دیں کہ ان کی جب نماز جنازہ ادا کی گئی آپ نے بتایا کہ لواحقین اور جو اہل خانہ ہیں وہ شریک نہیں ہوئے, کس نے پڑھائی, پھر ان کو غسل کس کی جانب سے دیا گیا, یہ سارے انتظامات کس نے کیے؟ دیکھیے ہمیں کچھ پتا نہیں ہے کیونکہ وہاں پر فون وغیرہ بھی بند ہیں, انہوں نے وہاں پر رابطے بھی بند کیے ہوئے ہیں. صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ وہاں پر جو ایک وہاں پر جو مسجد ہے, مسجد کے پاس ایک مدرسہ ہے, اس مدرسے سے انہوں نے کچھ طالب علم ہیں وہاں پر جو ان کو نکالا تھا اور وہاں کے امام صاحب کو انہوں نے نکالا اور انہوں نے جنازہ پڑھائی اور انہوں نے غسل دیا ان کو. اور پھر جو ان کے جو میں نے کہا نا ان کے بانجے تھے جو وہاں پر وہ گاؤں سے آئے ہوئے تھے اور وہ باہری سڑک پر ہی بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کو اندر آنے نہیں دیا گیا تھا اور وہ تھے وہاں پر. باقی کوئی اہل خانہ نہیں تھے, ان سب کو اپنے گھر میں انہوں نے اس وقت جب وہ لاش نکالی انہوں نے تو ان کو گھر میں بند کر دیا تھا, ان کے بیٹوں کو بھی, ان کی بیٹیوں کو بھی, اور جو بھی تھے وہاں پر ان کے گھر پر. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ سید افتخار گیلانی صاحب, بہت شکریہ. سید گیلانی صاحب کے داماد اور کشمیری صحافی ہم سے گفتگو کر رہے تھے.